ہر مذہب جوڑ چاہتا ہے، اچھی بات چاہتا ہے، انسانوں میں پیار چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مذہب اسلام جو ہے یہ بھی سب میں پیار دیتا ہے۔ اس پیار کو اگر چھپا کر کے بیٹھے رہے اور اس سے انجان رہے تو بتلاؤ غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو پھر اسلام والوں کی ہے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی خوبیاں چھپا کے کیوں رکھی۔ گزارش یہ ہے کہ ایک بھارت میں ایک آواز چل رہی، شری رام چندر جی ہوں یا شری کرشن جی ہوں یا کوئی اور ہوں، یہاں بھی دو تین نبیوں کو، اوتاروں کو دنیا جانتی ہے، لیکن یہاں اوتار جو آئے ہیں قرآن شریف کے حساب سے کم سے کم 1000 سے اوپر نبی آئے ہیں یہاں۔ قرآن جو اپنی زبان میں بول رہا ہے، قرآن کے حساب سے 1000 سے زیادہ نبی، پیغمبر، اوتار، میسنجر آئے ہیں بھارت کے اندر۔ اور سب سے پہلا نبی بھی یہیں پر آئے ہیں، جو آدم علیہ السلام جس کو بولتے ہیں، سب سے پہلے جو نبی آیا، سب سے پہلے جو انسان کا قدم رکھا گا، اسی بھارت کی دھرتی پر نبی بھیجا، انسان بھیجا اللہ پاک نے۔ اگر کسی انسان نے کوئی قدم رکھا دھرتی کے اوپر، سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ آدم علیہ السلام، انہوں نے بھارت میں ہی ان کو بھیجا گیا۔ یہ بڑے گورو کی بات ہے کہ پہلا انسان دھرتی پہ جو آیا وہ بھارت میں آیا، بھارت کے حصے میں آیا۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے والے کو سلام کرو، ہمارے والے کی جے بولو۔ یہ بات صحیح بولتے ہیں وہ لوگ، قرآن شریف بھی اور حدیث شریف بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے نبیوں کو سلام کرو، سارے اوتاروں کو سلام کرو، اور سارے ہی بھلے آدمیوں کو سلام کرو۔ اور جب تک سلام نہ کریں گے تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ نماز میں ہی پڑھا جاتا ہے یہ سلام والی بات، نماز کے اندر ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کی دلیل مانگے گا ہر آدمی، تو دلیل سن لو غور سے، لمبی بات نہیں، بہت چھوٹی بات ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کہنے کا میں۔ اس کی دلیل کہاں سے آئی، بڑے دھیان سے سننے کی بات ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ بھارت کے اوتاروں کو سلام کہاں سے آیا۔ دنیا کے ہر بھلے آدمی کو، ہر نبی کو، ہر اوتار کو، ہر میسنجر کو سلام کی دلیل کہاں ہے؟ تو میں دلیل بتا رہا ہوں، آپ اگر دھیان سے سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ شری کرشن جی کیا، شری رام چندر جی کیا، ان کے جو بڑے چھوٹے خاندان کے بڑے چھوٹے سب کو سلام۔ لوگ تو کرتے ہیں خالی شری کرشن جی کو یا شری رام کو سلام، مسلمان تو ان کے گھر والوں کو، بڑے چھوٹوں کو، ان کے پڑوسیوں کو، ان کے ششیوں کو، سب کو سلام کرتا اپنی نماز میں۔ اور اگر نماز میں وہ سلام نہیں کرا تو نماز ہی کینسل ہو جائے گی، نماز رد ہو جائے گی، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اس سلام کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مدینے میں ہو، چاہے مکے میں ہو، چاہے نبی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں نبی نے بھی یہی پڑھا ہے جو میں بتلانے جا رہا ہوں۔ اور جو سمجھدار آدمی ہیں، عالم ٹائپ کے آدمی ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں دور کہ نبی رحمت اللہ عالمین ہے، وہ سب کو سلام پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں، مکے میں، مدینے میں، پورے عربوں میں سب کو سلام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی ہمیں سکھایا۔ اب اس کی دلیل کہاں ہے؟ لوگ ڈھونڈیں گے کہاں ہے دلیل، تو سنو دھیان سے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، ملنے کی نہیں بات ہے۔ اگر کہیں بھی ڈھونڈو گے تو کہیں نہیں ملے گی، اور جب سن لو گے تو سب کو معلوم ہو جائے گی۔ یہ وہاں سے آیا کہ ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ سے بلایا، فرشتے لینے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پہ گئے، جس کو عام طور سے تیوہار منایا جاتا ہے، اس کا نام ہے معراج شریف۔ معراج شریف کو صحیح مسلمان جانتے ہیں۔ اسی معراج شریف میں یہ بات فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ ہر نبی کو، ہر اوتار کو، ہر پیغمبر کو، ہر میسنجر کو سلام۔ دنیا میں کسی قوم کا بھی نبی آیا اس کو سلام، بغیر سلام کے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بغیر بھلے آدمیوں کو سلام بھیجے ہوئے تو نماز ہی رد ہو جائے گی، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، عام پبلک ہو، چاہے مولوی ہو، کوئی بھی اسے سلام پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا، ورنہ تو نماز ہی کینسل ہو جائے گی۔ تو معراج شریف میں سلام کہاں سے آیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پہ پہنچے تو اللہ جل شانہ نے استقبال میں کہا، میرے محبوب آؤ، اور آؤ جی بیٹھو اور سمجھو بات کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بھاری استقبال اللہ نے کرا اور فرمایا کہ میرے محبوب زمین پہ سے آئے ہو، ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب، ہر عبادت، چاہے وہ جان کی عبادت ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے نماز کی کوئی سی عبادت ہو، وہ سب تیرے لیے ہیں، تیری رضا کے لیے ہے، تو راضی ہو جا، تو ہمارا مالک ہے، ہم سارے نیک کام تیرے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی کو اللہ جل شانہ سلام کر رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے اس سلام کا جواب کیا دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ پاک یہ سلام تو دنیا کے ہر بھلے آدمیوں کو، یعنی صالحین کو، یعنی بھلے آدمیوں کو، سب کو سلام ہو۔ اب کون بتا دے گا کہ شری کرشن جی بھلے نہ تھے، شری رام چندر جی بھلے نہ تھے، یا جتنے بھی دنیا میں بھارت میں پیغمبر آئے، میسنجر آئے، اوتار آئے، کیا وہ سب بھلے نہیں تھے؟ کیا ان کے ماں باپ بھلے نہیں تھے؟ تو ان کو تو سلام کر رہے ہیں ہم نماز میں صبح شام تک 35 سے 50 دفعہ۔ اتنے سلام تو ہندو بھی نہیں کرتا شری رام چندر جی کو یا شری کرشن جی کو جتنے سلام ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز میں، وہ بھی ہاتھ منہ دھو کے، وہ بھی پاک ہو کر، غسل کر کے، نہا کر کے، گندے میں تو نام بھی نہیں لے سکتے جا کے شری رام چندر جی کا، شری کرشن جی کا مسجد کے اندر، اور ان کو سب کو سلام، ان کے چھوٹے بڑوں کو سلام، اور دنیا میں جتنے میسنجر آئے سب کو سلام، اور سب کے لیے سلام اس طرح سے کرتے ہیں کہ صبح شام تک ہر 2 رکعت میں، جب صبح کی 4 رکعت پڑھی جاتی تو 2 رکعت پہ پڑھتے ہیں تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو صالحین الفاظ ہے، اس میں سب کو سلام آ گیا، چاہے وہ شری کرشن جی ہوں، شری رام ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، دنیا کے جتنے بھی نبی ہیں اور ان کے بڑے چھوٹے اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں، صالحین کہتے ہیں بھلے آدمیوں کو، چاہے گرو نانک جی ہوں، چاہے وہ یہ کیا بولتے ہیں ان کو، یہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی اوتار ہیں، سبھی کو سلام اس الفاظ میں ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام صالحین کو سلام۔ اور آج اس انجانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے سب کو سلام کروایا ہے۔ ویسے بھی دیکھ لیں، ہم کہیں کسی کے بھی نبی کا نام لیتے ہیں تو جیسے کہا کہ آدم علیہ السلام، نام تو آدم ہے، علیہ السلام ہم کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، نام تو ان کا عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ، لیکن ہم کہیں گے ان کو سلام لگا کر کے عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مطلب جتنے نبی آئے ہیں سب کا نام لے کر کے ان کا سلام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بھارت میں جتنے بھی نیک لوگ ہوئے، بھلے آدمی ہوئے، یا وہ میسنجر ہوئے، اوتار ہوئے، نبی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، سب کو مسلمان اپنی نماز میں صبح سے شام تک 30-35 دفعے سے لگا کے 50 سے بھی مرتبہ زیادہ سلام، 50 سلام سے بھی زیادہ سلام کرتے ہیں۔ اور خالی شری رام چندر جی کو نہیں، ان کے جو بڑے چھوٹے ہیں، دادا پردادا، ان سے بھی پرے تلک جہاں تک کنبہ قبیلہ، سب کو سلام۔ اور ایسے شری کرشن جی کے بڑے چھوٹوں کو، جو آج تک بھی ان کے چھوٹے بڑے ہیں زمین پہ، جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، ان کے بھلے آدمی ہیں، ان سب کو سلام۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور صبح مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہا اور ان کو سب کو سلام بھیج رہا۔ پوری دنیا کے تختے پہ جتنے بھی بھلے لوگ ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، سب کو مسلمان صبح سے شام تک 30 دفعے سے لگا کے 50 دفعے تک سلام بھیجتا ہی بھیجتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے، جو اسے ڈھونڈنا ہو وہ التحیات میں یہ الفاظ ڈھونڈ لے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس صالحین الفاظ میں شری رام چندر جی کو بھی، شری کرشن جی کو بھی، دنیا میں جتنے اوتار آئے، جتنے بھلے آدمی ہوئے، جتنے بھی دنیا میں بھلے آدمی ہوئے، سب کو سلام، چاہے وہ ذات کسی کی، چاہے برادر کوئی ہو، چاہے کسی برادر کا بھلا آدمی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے اوتار ہو، سب کو سلام۔ نبی اوتار کی تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے نبی اوتار کی۔ ایک عام آدمی جو بھلا ہے، اس کو بھی مسلمان صبح شام تک
30 دفعے سے لگا کے 50 دفعے تک سلام بھیج رہا ہے اپنی نماز میں، اور اگر سلام نہیں بھیجا تو نماز ہی کینسل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور روزوں میں الگ ہزاروں دفعے سلام بھیجتے ہیں، چاہے شری رام چندر جی ہو، چاہے شری کرشن جی ہو، ہر مسجد میں ایک جو حافظ ہے وہ کتنی مرتبہ پڑھتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام، یہ جو الفاظ ہے وسلام علی المرسلین، تمام اوتاروں کو سلام، مرسلین کہتے ہیں اوتاروں کو، تمام اوتاروں کو سلام، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، تمام اوتاروں کو سلام۔ یہ جو قرآن شریف بول رہا ہے ان الفاظوں کو چھپا رکھا ہے، لوگوں نے اسے شائع نہیں کرا، عام آدمی کو پتہ نہیں، وہ بیچارے آپس میں پوچھنے والے بھی اور کہنے والے بھی سب بالکل قابل رحم ہیں، وہ اپنے جذبے میں پوچھ رہے کہ ہمارے والے کو سلام کر، وہ سب گھبرا رہے کہ ہم جنہیں بے دینی کوئی بات نہ کر دیں۔ ارے دین کی بات ہے، شری رام چندر جی کو تو تصویر بھی دیکھ لو تو سلام کر لو، کیونکہ اللہ پاک نے یہ قرآن شریف میں اور اس جگہ جو عرش عظیم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے اور اللہ وہاں تین ہی تھے، وہ کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا وہاں یہ بات ہو رہی تھی، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی نے کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ پاک کی تو تمام صالحین کو سلام ہو۔ سلام اللہ نے کرا اور نبی نے سب کی طرف موڑ دیا۔ اب دنیا میں کوئی بھلا آدمی کہیں بھی سو رہا ہے، کہیں بھی کوڑا اٹھا رہا، کہیں بھی سونے چاندی میں کھیل رہا، سب کو سلام، جتنے بھلے آدمی ہیں۔ اور یہ مسلمان صبح شام تک کم سے کم 30 دفعے، ورنہ تو 33-34 دفعے، 50 دفعے، اس سے بھی زیادہ سلام پڑھنے والے موجود ہیں، جو سبھی نبیوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، مرسلین کے معنی اوتار کے ہیں، جتنے بھی اوتار گزرے دنیا میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ بھارت میں ہندو نہ مسلمان کو پتہ کہ بھئی یہاں نبی کتنے آئے، قرآن شریف کہہ رہا جتنی بھاشا ہیں ہر بھاشا میں ہم نے نبی بھیجے، جتنی قوم ہے ہر قوم میں نبی بھیجے، چاہے یہاں قوم میں کوئی 4 آدمی ہے ان میں بھی نبی آیا، چاہے وہ 1 کروڑ ہے ان میں بھی نبی آیا ہے، چاہے وہ 10 کروڑ ہے ان میں بھی نبی آیا، چاہے وہ 100 کروڑ ہیں ان میں بھی نبی آیا۔ بھارت میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس کے پاس نبی نہ آیا ہو اور نبی نے آ کر کے ان کو یہ بات نہ بتلائی ہو، اور نبیوں کے ذریعے سے یہ سب، یہ جو قرآن شریف میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور دوسری جگہ سلام علی عباد الذین اصطفیٰ سلام علی المرسلین، یہاں بھی سارے اوتاروں کو سلام ہے قرآن شریف میں۔ قرآن شریف تو سلام سے بھرا پڑا، اور دیگر بات چلتی رہیں گی، بتائیں گے، اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، لیکن میں شارٹ کر کے بتلا رہا ہوں، بہت شارٹ کر کے بتلائی بات میں نے، ورنہ بات تو یہ گھنٹوں کی ہے، ختم ہی نہیں ہونے کی۔ بھائی جو کہا سنا وہ معاف کرنا، لیکن یہ دھیان سے سننا کہ کوئی بھی کسی اوتار کے، کسی نبی کے، کسی پیغمبر کے خلاف نہیں ہے، کسی میسنجر کے کوئی خلاف نہیں ہے، سب سلام کر رہے ہیں، اور اسلام کا تو قرآن شریف بھرا پڑا سلام ہی سلام سے، کہ سارے نبیوں کو، سارے اوتاروں کو، سارے میسنجروں کو، سب کو سلام۔ اور جب سے میں نے بات پڑھی ہے، میں تو خود اپنے منہ سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ رام رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رام رسول اللہ، شری کرشن جی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رام رسول اللہ، شری کرشن جی رسول اللہ۔ یہ تو کیونکہ یہ معنی پڑ رہے ہیں اس بات کے، کسی نبی کا انکار کرنا، کسی اوتار کا انکار کرنا کفر ہو جاتا، سلام کرنا ہی کرنا ہوگا۔ بھائی سبھی بھائیوں سے اگر کسی کو کوئی بات تکلیف کی پہنچے تو معاف کرنا، لیکن میں نے اپنی بات جو میں نے جات کیا ہے، اپنے گیان کو قرآن شریف میں نکال کر کے اور حدیثوں میں سے نکال کر کے میں نے پبلک کے سامنے پیش کرا، کہ پبلک جو بھول چوک میں نہ رہے کہ بھئی پتہ نہیں یہ مذہب الگ ہے، ارے سارے مذہب ایک جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔